السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید و قرات چینل میں خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اجرائے قواعد کا اجرا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے اس تختی کے اندر حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کروانی ہے۔ ایک تو یہ کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، یہ حروف مدہ ہیں، جیسے بابو بی۔ اسی طرح بچوں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہ بھی حروف مدہ ہے۔ کھڑی زبر میں الف مدہ کی آواز ہے، کھڑی زیر میں یا مدہ کی آواز ہے، الٹی پیش میں واو مدہ کی آواز ہے۔ اسی طرح پھر ہجا اور رواں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر وقف کرتے ہوئے، وقف کون سا ہے اس کا نام سماعت فرمائیے۔ جیسے آمانا، وقف آمن، اب دیکھیے اس میں آخری حرف کو ساکن کر دیا، اس پر جزم لگا دی، تو اس کا نام کیا ہے؟ وقف بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کرنا۔ تو بچوں یہ آخری حرف کو جو ساکن کیا جاتا ہے یہ 7 حرکات میں کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک زبر کی مثال آئی، تو اسی طرح زبر میں، زیر میں، پیش میں 2 زیر اور 2 پیش، کھڑی زیر اور الٹی پیش، ان تمام حرکات میں وقف بالاسکان ہوتا ہے، یعنی آخر میں ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مثال ہے جیسے آوا، وقف آوا، اس کے اندر پہلے حروف مدہ کی پہچان، دونوں جگہ پر کھڑی زبر ہے، حمزہ کے اوپر بھی، واو کے اوپر بھی، دونوں میں کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، اور وقف بالسکون ہے۔ وقف بالسکون مطلب کیا ہے کہ آخری حرف پہلے سے ساکن ہو۔ اس کی آپ کو عام فہم آسان مثال دوں، جیسے اگلی چند سطروں میں آ رہا ہے طغوا، رضوا، اس میں واو ساکن نظر آ رہا ہے۔ کھڑی زبر کے اندر چونکہ الف مدہ ہوتا ہے اور الف مدہ بھی ساکن ہوتا ہے، تو بچوں یہاں آوا میں کھڑی زبر میں الف مدہ ہے۔ اب یاد رکھنے والی بات مزید اس میں کہ وقف بالسکون، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، وہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ تو بہت آسان بات ہے کہ تمام حروف مدہ، تینوں حروف مدہ ہوں، ان کے اندر وقف کیا ہوگا؟ بالسکون ہوگا، کہ آخری حرف پہلے سے ساکن ہے۔ تو وقف بالسکون الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین اور یا لین، یہ تو عام فہم مثالیں جو اس تختی کے اندر بھی آئیں گی۔ اس کے علاوہ آگے دوسری تختیوں کے اندر اور قرآن پاک میں مثالیں آئیں گی، جیسے امر کا آخر، امر کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے قل، لام ساکن ہے پہلے سے، فلا تنہر، یہ نئی کا صیغہ ہے، اس میں بھی را پہلے سے ساکن ہے، تو یہ بھی وقف بالسکون کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح بچوں اس تختی کے اندر وقف بالابدال، جیسے آنیتن، وقف آنیہ، یہاں وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ گول تا کو وقف میں ہاں سے بدلنا، گول تا کو وقف میں ہاں سے بدلنا، یہ چاہے گول تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی تنوین ہو، 2 پیش کی تنوین ہو،
یا کوئی اور حرکت ہو، ہر حالت میں گول تا کو وقف میں ہا سے بدلیں گے، اس صورت میں حرکات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حامیتاً، یہاں اگرچہ دو زبر کی تنوین بھی ہے گول تا پر، لیکن گول تا وقف میں ہا سے بدل جائے گی، دو زبر کی تنوین کا یہاں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بچوں طیراً، وقف طیرا، اس کا نام ہے وقف بالابدال، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا، جیسے طیراً تھا تو اس کو طیرا پڑھ دیا، یہ دو زبر کے بعد الف بھی لکھا ہوا موجود، یہاں الف سے بدل دیا، آواز بھی ویسے بھی الف کی آ رہی تھی، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن بچوں اگر الف نہ بھی لکھا ہوا ہو آخر میں، پھر بھی دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے ہی بدلتے ہیں، جیسے عطاءً، وقف عطاء، تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہی ہوگا، اگرچہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وقف میں اس کو الف سے ہی بدل کر پڑھیں گے۔ اسی طرح بچوں ایلافی، وقف ایلاف، اس کے اندر حروف مدہ کی پہچان کریں گے تو کھڑی زیر میں یا مدہ اور کھڑی زبر میں الف مدہ، وقف بالاسکان ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو قاعدہ بتانے لگا ہوں وہ ہے مد عارض وقفی، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے ایلاف، یہاں کھڑی زبر میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد فا پر سکون آ گیا، جزم آ گئی وقف کی وجہ سے، تو یہ مد کا سبب پیدا ہو گیا، لہذا یہاں پر مد ہوگی۔ اسی طرح آگے عین، وقف عین، یہاں پر یائے لین ہے، وقف بالاسکان ہی ہو رہا ہے، اور مد عارض لین ہے۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ یہاں پر یائے لین ہے، اس کے بعد نون پر سکون عارضی ہے، وقف عارضی ہے، اس پر جزم آ گئی ہے، مد کا سبب پیدا ہو گیا، لہذا اس پر مد ہوگی۔ اسی طرح جاء، یہاں پر بچوں دیکھیے گا الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، لہذا اس کا نام مد متصل ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ آئیے اجرا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عبداللہ بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ وقف بالاسکان کہاں کہاں پر ہو رہا ہے؟ آمنا، وقف آمن، کھڑی زبر کے اندر الف مدہ ہے، نون کو ہم نے خود ساکن کیا تو یہ وقف بالاسکان ہے۔ جی عبداللہ بیٹا اب دوسری مثال وقف بالاسکان کی بتائیے۔ ایلافی، وقف ایلاف، کھڑی زیر میں کیا ہے بیٹا؟ یا مدہ ہے، ویری گڈ، شاباش کھڑی زبر کے اندر الف مدہ ہے، شاباش شاباش وقف بالاسکان ہے۔ شاباش، کیا مطلب ہے؟ تعریف کیا ہے بیٹا اس کی؟ یہ دیکھیے گا کیا تعریف ہے؟ آخری حرف کو ہم نے خود ساکن کیا۔ شاباش، آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا۔ پھر بولیے، آخری حرف کو وقف میں خود ساکن کرنا۔
جی مبین بیٹا، اب آپ بتائیے کہ آ وا میں اس کا جو اجرا ہے حروف مدہ اور وقف وغیرہ یہ سارا آپ بتائیے گا، شاباش۔ آوا، وقف، آوا، کھڑی زبر کے اندر الف مدہ ہے، شاباش۔ کھڑی زبر کے اندر الف مدہ ہے، وقف بسکون ہے، وقف بالسکون، شاباش۔ اسے کہتے ہیں آخری لفظ پہلے سے ساکن ہونا، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو۔ یہاں کون سا حرف ساکن ہے بیٹا؟ یا، کھڑی زبر میں کیا تھا؟ الف مدہ، شاباش۔ تو کھڑی زبر میں الف مدہ تھا تو یہاں الف ساکن ہے۔ کیا ساکن ہے؟ الف، کیا ساکن ہے؟ آخری حرف الف۔ الف ساکن ہے، ویری گڈ، شاباش بیٹا۔ فیضان، اب آپ بتائیے آنیتن، اس کے اندر جو اجرا ہے وہ آپ بتائیے، شاباش۔ آنیتن، وقف آنیہ، شاباش، کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ وقف کون سا ہے بیٹا؟ وقف بالابدال، شاباش، وقف بال ابدال، جی، اسے کہتے ہیں شاباش۔ گول تا کو ہاں میں بدلنا، شاباش، گول تاکو ہاں میں بدل، وقف میں ہاں سے بدل، پھر بولیے۔ گول تا کو وقف میں ہاں سے بدلنا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ مبین بیٹا، اب آپ بتائیے جاء، اس کا وقف بھی اور اس کا اجرا بتائیے، شاباش۔ جاء، وقف جاء، بات کریں گے بیٹا، مات نہیں ہوئی جاء، جی۔ جاء، حمزہ یوں جھٹکے کے ساتھ ہو، جاء، ویری گڈ، شاباش، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ویری گڈ، شاباش۔ وقف کون سا ہے؟ وقف کون سا ہے؟ آخری وقف حرف، بالاسکان، شاباش، شاباش، ویری گڈ۔ آخری وقف بالاسکان ہے، جی، کیا مطلب ہے؟ آخری تعریف کیا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا، شاباش، ویری گڈ۔ اب مد کون سی ہے اس میں بیٹا؟ مد عارض وقفی، نہیں، اتنی بڑی جو مد ہے یہ کیا ہے؟ مد عارض متصل، اچھا، مد متصل۔ تعریف کیا ہے بیٹا؟ حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اسی کلمے میں مد متصل۔ شاباش، بہت اچھے۔ اذان بیٹا، اب آپ بتائیے اینا، اس کا مکمل اجرا بتائیے، شاباش۔ این، وقف این، ویری گڈ، یا ساکن سے پہلے زبرت یا لین، شاباش، ماشاء اللہ۔ وقف کون سا ہے بیٹا؟ وقف بالاسکان، شاباش، اسے کہتے ہیں آخری حرف کو، آخری حرف کو ساکن کرنا، آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا۔ شاباش، بہت اچھے، شاباش۔ یہاں مد کون سی ہو رہی ہے بیٹا؟ مد عارض لین، شاباش، اسے مد عارض لین کسے کہتے ہیں؟ حرف لین کے بعد، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، عارضی ہو، اونچی آواز سے بیٹا، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ شاباش، بہت اچھے۔ جی عبداللہ بیٹا، لفظ طغوا، اس کے اندر بتائیے اس میں وقف کون سا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر واو، یہ کون سا واو ہے؟ مدہ ہے، لین ہے؟ شاباش، جی، پھر بتائیے اونچی آواز سے۔ ٹھیک ہے، اس میں واو کی تعریف کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ وہ ساکن پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ وقف بالسکون، جی، شاباش۔ وقف بالسکون کی تعریف پھر کیجئے۔ آخری حرف پہلے ساکن ہو تو وقف بالسکون، شاباش، جیسے یہاں پر واو ساکن، یہاں واو مدہ ہے یا لین ہے؟
वो मद्दा है। अच्छा, वाव मद्दा तो वाव साकिन से पहले पेश होती है, यहाँ पर क्या है? जबर। तो फिर क्या बनेगा? मौलीन। शाबाश। फिर बताओ मौलीन किसे कहते हैं? वाव साकिन से पहले वो साकिन से पहले और जबर हो तो मौलीन होता है। शाबाश। ये अब्दुल्ला बेटा वक़फ़ बिल इब्दाल की मिसाल सुनाइए। शाबाश। इसके अंदर या क्या है बेटा? या साकिन है। शाबाश। उससे पहले क्या है? उससे पहले जबर आ जाए तो जायलीन होता है। जायलीन होता है। वेरी गुड, शाबाश। दो दो जबर दो जबर की तनवीन को दो जबर की तनवीन को अलिफ वक़फ़ में अलिफ से तब्दील करेंगे। अलिफ से बदलना। अलिफ से बदलना। फिर बोलिएगा शाबाश। जी बेटा, दो जबर की तनवीन को अलिफ से बदलना। शाबाश। वक़फ़ में अलिफ से बदलना। अलिफ से बदलना। शाबाश। इसका नाम क्या होगा? वक़्फ़ बिल इब्दाल। शाबाश। वक़्फ़ बिल इब्दाल। माशाअल्लाह। बेटा फैजान, अब आप बताइए वालिदिन, इसका इजरा बताइए। शाबाश। वालिदिन वक़्फ़ वालिद। वालिद, आगे वालिद। वालिद। शाबाश, आपका कलकला ठीक हो गया। यहाँ पर बताइए हरफ मद्दा ऊंची आवाज से। अलिफ से पहले क्या है? अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा। वेरी गुड, शाबाश। वक़फ़ बताइए। वक़्फ़ बिल इस्कान। शाबाश। इसे कहते हैं? आखिरी हर्फ को साकिन करना। आखिरी हरफ को साकिन करना। शाबाश। वक़फ़ बिल वक़्फ़ बिल इस्कान। और वक़फ़ की सूरत में दाल पे क्या हो रहा है बेटा? कलकला। शाबाश। कैसे करेंगे कलकला? वालिद। लिद नहीं बेटा, वालिद। वालिद। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये मुबीन बेटा, अब आप बताइए बिही और दाऊद, इन दोनों का इजरा बताइए आप। बिही वक़्फ़ बीह। शाबाश। खड़ी ज़ेर के अंदर या मद्दा है। शाबाश। वक़्फ़ बिल इस्कान। शाबाश। हरूफ आखिरी हर्फ को साकिन करना। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे चलिए, दूसरी मिसाल। दाऊद वक़्फ़ दाऊद। जी बेटा, दाल की आवाज नहीं आई। दाऊद। अभी भी नहीं आई। दाऊद, यूं कलकले की आवाज आए। दाऊद। वेरी गुड। वो से पहले खड़ी जबर है। जी शाबाश। बताइए हुरूफ मद्दा सबसे पहले क्या है दाल पर? दाल के ऊपर पेश है। सबसे पहले दाल पर पेश। शाबाश, बताइए। खड़ी जबर के अंदर अलिफ मद्दा है। वेरी गुड। आगे वाव के ऊपर क्या है? उल्टा पेश। शाबाश। उल्टा पेश के अंदर वाव मद्दा है। वेरी गुड, शाबाश। आगे वक़फ़ बिल इस्कान। शाबाश। वक़फ़ बिल इस्कान। बेटा क्या है भी वक़फ़? शाबाश। तारीफ बताइए। आखिरी हर्फ को साकिन करना। शाबाश शाबाश। मद कौन सी होगी? मद्दे आरिज़ वक़फ़ी। वेरी गुड वेरी गुड जी। आखिरी हर्फ के बाद मद्दे आरिज़ वक़फ़ी। मद्दे आरिज़ वक़फ़ी। हरफ़े मद्दा के बाद सुकून लाज़िम है। आरजी हो। ये बेटा हरफ़े मद्दा के बाद सुकून आरजी हो, यानी वक़फ़ की वजह से हो। शाबाश। तो यहाँ पर मद होगी। ऐसा वक़फ़ की सूरत में कैसे करके पढ़ेंगे? मद करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कैसे? वक़फ़ दाऊद। लंबा करेंगे। दाऊद। शाबाश। बेटा फैजान, अब आप बताइए यराहू और इसी तरह अताअन, इन दो के अंदर मुकम्मल इजरा बताइए। शाबाश। यराहू वक़्फ़
یرہ، الٹا پیش میں واو مدہ ہے. شاباش. وقف کون سا ہے بیٹا؟ وقف بالاسکان. شاباش. اسے کہتے ہیں آخری حرف کو ساکن کرنا. ساکن کرنا. شاباش شاباش. جی آگے چلیے. دوسری مثال کیا پوچھی؟ عطاءً، وقف عطاء. جی یہ زیادہ ہل کیوں رکھنا؟ ایک جگہ بیٹھے. شاباش. پھر پڑھیے. عطاءً. یہ عطاء الف بریک نہیں کرنا. عطاءً. عطاءً، وقف عطاء. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. شاباش. یہاں پر جو مد ہو رہی ہے اتنی لمبی مد، یہ کیا ہے جی؟ حرف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ. حمزہ اسی کلمے میں ہے. کیا نام ہوگا اس کا؟ مد متصل. شاباش. مد متصل. شاباش. وقف بتائیے. وقف بالابدال. شاباش. اسے کہتے ہیں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلنا. شاباش. ویری گڈ. تمام اساتذہ اکرام، قراء اکرام اور خصوصاً اسی طرح والدین سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو بچوں کو اجرا کروایا گیا اس پر توجہ دلائیے اور بچوں کے ساتھ محنت کیجیے تاکہ ہمارے اس ویڈیو کے بنانے کا اور آپ تک پہنچانے کا فائدہ بھی ہو، تاکہ بچہ پڑھ سکے اور اس کو معلوم ہو کہ میں اس کو حرف مدہ یا حرف لین کے اعتبار سے یا وقف کے اعتبار سے میں کیا کر رہا ہوں. اس حوالے سے آپ محنت کیجیے تاکہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے. اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو، کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ بنیے. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي